اردو زبان و ادب کی بیٹھک روح اردو روح اردو میں کلاس نہم کے طلباء کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع گفتگو ہے نظم نمبر 3 برسات کی بہاریں، جس کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی کا اصل نام ولی محمد تھا اور ان کو اردو زبان و ادب میں عوامی شاعر قرار دیا جاتا ہے۔ نذیر ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے اردو شاعری کا تعلق دربار سے توڑ کر عوام سے جوڑا، اس لیے عوامی شاعر کہلاتے ہیں اور ان کی شاعری میں ہمیں عوامی جذبات اور احساسات اور مشاغل دکھائی دیتے ہیں۔ نظم کے خلاصے کے طور پہ دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ برسات کی آمد کے ساتھ ہر طرف بہار اور سبزے کی حکمرانی ہو جاتی ہے، بوندیں برس رہی ہیں، بادل مچل رہے ہیں اور جھڑیاں دھوم مچا رہی ہیں، ہر طرف خشکی اور تری پانی کا منظر دکھا رہی ہے۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی ہے جنگل، بیابان اور چراگاہیں سرسبز نظر آتی ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، چاند اور آبی مخلوق مچھلی بھی اللہ کی رحمت سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ یہ سب رنگ اللہ کی پہچان قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نغمے ہر سو الاپے جا رہے ہیں، سب اس کی قدرتی بہار کے نشے میں مست ہو رہے ہیں۔ تیتر بھی سبحان اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ برسات کی بہاروں کا انداز باکمال نظارہ عطا کرتا ہے۔ مرکزی خیال کے حوالے سے دیکھا جائے تو نذیر کہتے ہیں کہ ہر طرف بارش برس رہی ہے، سبزہ لہلہا رہا ہے، بادل آسمانوں پر اور پرندے زمین پر خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں، ہر چیز پر بہار کا رنگ نمایاں ہو گیا ہے، ہر سو سبز دسترخوان بچھا دکھائی دے رہا ہے، جو اللہ کی کمال قدرت کی علامت ہے۔ پہلے بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں اس ہوا میں کیا کیا برسات کی بہاریں، سبزوں کی لہلہاہٹ، باغات کی بہاریں، بوندوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گات کی بہاریں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ برسات، بارش کا موسم، بہاریں، یہاں مراد ہیں خوشیاں اور رونقیں، سبزہ کے معنی ہریالی، لہلہاہٹ کے معنی جھومنا یعنی ہوا سے ہلنا، جمجماہٹ کے معنی ہے چمک، قطرات، قطرہ کی جمع یعنی کہ بوندیں۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں برسات کی بہاروں اور روانی میں ہوا کا زور و شور بھی شامل ہے، باغ سرسبز و شاداب ہیں اور درخت جھوم رہے ہیں، برسات کے قطرے سبزے پر اپنی چمک دمک دکھا رہے ہیں، ہر بات اور ہر جگہ میں ایک رونق ہے۔ برسات کی کثرت کی وجہ سے ایک دلچسپ تماشا نظر آتا ہے۔ عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی وضاحت طلب شعر کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ برسات کے موسم میں جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو بہاریں ہر طرف چھانے لگتی ہیں اور ٹھنڈک کا احساس ہر کسی کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے، اور یہ موسم اتنا خوشگوار ہوتا ہے کہ ہر ایک کا دل اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کو چاہتا ہے۔ برستی ہوئی بارش کی کثرت نے زمین و آسمان کی وسعت میں ٹھنڈک اور شگفتگی پیدا کر دی ہے، اور اس ٹھنڈک اور شگفتگی سے زمین اور آسمان کا چہرہ بھی مسکرا اٹھا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ سبزہ جو پہلے ہی سرسبز اور شاداب تھا،
बारिश की वजह से मज़ीद धुला और निखरा हुआ दिखाई देता है और बादे सबा के साथ लहलहा रहा है। गोया इस तरह मालूम होता है कि ज़मीन पर सब्ज़े की हुक्मरानी है। बागों में खिले फूल दिखाई देते हैं और बहार का मौसम अपने उरूज पर दिखाई देता है। तीसरे मिसरे में शायर कहते हैं कि बारिश के नन्हे नन्हे कतरे ज़मीन की प्यास बुझा रहे। बरसात में बिजली की गरज और चमक शामिल है, जिसकी वजह से ज़मीन पर रिम जिम बरसने वाले कतरे रोशन और चमकीले हैं। इस तरह महसूस होता है जैसे ज़मीन पर कीमती चमकते हुए मोती नाजिल हो रहे हों। चौथे मिसरा में शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम में लोगों के चेहरे पर एक खुशगवार मुस्कुराहट छा जाती है। लोग खुशगवार अंदाज से एक दूसरे के साथ बातें करके लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और हर शख्स बहार के इस मौसम में बहार का इस्तकबाल करता हुआ दिखाई देता है। पांचवा मिसरा जो इस नज़्म का टीप का मिसरा है, उसमें शायर अपने दोस्तों से मुखातब होकर कहता है कि देखो मेरे दोस्तों, बहार के मौसम के नज़ारे कितने बाकमाल हैं। चारों तरफ बरसात की बहारें दिलों को अपनी जानब लुभा रही हैं। दूसरे बंद में शायर कहते हैं बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, जड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं। पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहा रहे हैं। क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। मस्त के मानी नशे में चूर, झड़ी लगातार बारिश को कहा जाता है। धूमें मचाना, शोर मचाना, हर जा के मानी है हर जगह। जल थल यानी हर तरफ पानी ही पानी होना। गुलजार बाग को कहा जाता है। भीगना से मुराद है पानी से तर होना। मफ़हूम के हवाले से देखा जाए तो नज़ीर कहते हैं कि बादल हवा के कंधे पर सवार होकर मस्ती में फिर रहे हैं और साथ साथ ज़बरदस्त बारिश भी बरसा रहे हैं। बारिश के नन्हे नन्हे कतरों की झड़ी लगी हुई है। बारिश ने हर जगह को पानी से भर दिया है। गोया जल थल हो गया है, जिससे बाग, पौधे और फूल सैराब हो रहे हैं। बरसात की बहारें बड़ी हसीन हैं। वजाहत तलब शेर के पहले मिसरा में शायर कहते हैं कि बरसात के मौसम की वजह से ज़मीन पर हर तरफ रौनक ही रौनक है और जहाँ ज़मीन पर रौनक महसूस हो रही है वहाँ आसमान की खूबसूरती भी काबिल दीद है। कुदरत ने फ़ज़ा को दिलकश और हसीन बना दिया है। हवाएं अपने शबाब पर हैं और अपने कंधों पर बादलों को सवार किए फिरती हैं। घंघूर घटाएं हवा के ज़ोर पर नशे में मस्त चाल चल रही हैं। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि जहां आसमान की बुलंदियों पर मखमूर बादलों की शोखियां हैं, वहां सैराबी बादलों की कैफियत भी कुछ कम नहीं है। यानी बादल जब ज़मीन का रुख करते हैं तो बारिश के कतरात ने इस मौका पर एक धूम मचा रखी है। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि आसमान की बुलंदियों पर मखमूर बादल शोखियाँ करते हुए दिखाई देते हैं और बादल जो हैं यूँ महसूस होते हैं कि जैसे नशे के आलम में झूम रहे हों। बादल जब ज़मीन का रुख करते हैं तो फिर बारिश के कतरे धूम मचा देते हैं। बारिश की झड़ियाँ थमने का नाम नहीं लेती, बरसात मुसलसल होती है। तीसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि गर्मी की तपश सहते सहते जब बदन झुलस जाते हैं
تو ایسے میں انسان کی نگاہیں آسمان کی طرف بارش کی منتظر رہتی ہیں۔ بارش کے موسم کا انتظار انسانوں کو مضطرب کیے رکھتا ہے، اور جب برسات کا موسم آتا ہے خوب بارشیں ہوتی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے جگہ جگہ جل تھل کے مناظر دکھائی دیتے ہیں تو انسان خوشی اور اطمینان محسوس کرتے ہیں اور اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ چوتھے مصرع میں شاعر برسات کی شگفتگی کو بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس موسم میں برسات کی خوشی سے خوش و خرم ہیں۔ بارش کی کثرت کی وجہ سے ہر جگہ سبزہ دکھائی دیتا ہے اور اللہ کی رحمت نے پورے باغ کو سبزے کے فرش میں تبدیل کر دیا ہے۔ سبزے کی لہلہاہٹ آج آنکھ کا نور بنی ہوئی ہے اور بارش برسنے سے دنیا بھیگ رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کے علاوہ دنیا کو ایسا حسن کون عطا کر سکتا ہے؟ پانچواں مصرع چونکہ ٹیپ کا مصرع ہے، اس میں شاعر نے پھر وہی بات کی ہے کہ بہار کے موسم میں شاندار نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں۔ چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہیں۔ تیسرے بند میں نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، ہر جا بچھا رہا ہے سبزہ ہرے بچھونے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے، جنگلوں میں ہو رہے ہیں پیدا ہرے بچھونے، بچھوا دیے ہیں حق نے کیا کیا ہرے بچھونے، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ ہر جا کے معنی ہے ہر جگہ، بچھونا بستر اور چٹائی کو کہا جاتا ہے۔ قدرت سے مراد ہے فطرت، اللہ تعالیٰ کی شان، حق نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے۔ مفہوم کے حوالے سے نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ قدرت ہر جگہ سبزے کے بچھونے بچھا رہی ہے، جنگل بھی ہرے بچھونوں سے آباد ہے، حق تعالیٰ نے پوری زمین کو سرسبز و شاداب بچھونوں سے آباد کر دیا ہے، برسات کی بہاریں دیکھنے کے قابل ہیں۔ پہلے مصرع میں شاعر موسم کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بارش برسنے کے بعد جو ہریالی آئی ہے اس سے تا حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے زمین پر سبز رنگ کے بچھونے بچھے ہوئے ہیں۔ دوسرے مصرع میں شاعر اللہ تعالیٰ کے کمالات بیان کر رہے ہیں کہ ہر طرف گھاس بچھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جیسے آج زمین کو اللہ نے مخملی فرش کی شکل دے دی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو سبزہ کی بدولت مردہ زمین کو زندگی جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ تیسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ نہ صرف باغ کے سبزے کو رنگینی میسر ہے بلکہ آج اداس جنگل کی قسمت بھی جاگ اٹھی ہے۔ جنگل نے آج ہرا لباس پہن لیا ہے۔ غرض یہ کہ برسات نے ایسی رنگینی پیدا کر دی ہے کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، کوئی جگہ ہریالی اور سبزے سے خالی نظر نہیں آتی، اور یہ سبزہ برسات میں نہا رہا ہے۔ سبزہ زاروں کے منظر بھی رنگین ہیں اور جنگل کا آنگن بھی سبزے سے رنگین نظر آ رہا ہے، یہ سب بارش کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ذات ہے جس نے کیسے کیسے مقامات کو سبز لباس پہنا کر خوبصورتی سے نوازا ہے کہ پورا کرۂ ارض اللہ تعالیٰ کا شاہکار نظر آتا ہے۔ شاعر نے ہرے بچھونے جیسے الفاظ استعمال کر کے حق تعالیٰ کی بے پایاں سخاوت، فیاضی اور اس کی تخلیق کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے۔ پانچواں مصرع جو کہ ٹیپ کا مصرع ہے، اس میں شاعر پھر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے میرے دوستو، بہار کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہوتے ہیں، چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبھا رہی ہیں۔ چوتھے بند میں نذیر کہتے ہیں، سبزوں کی لہلہاہٹ
कुछ अब्र की स्याही और छा रही घटाएं, सुर्ख और सफ़ेद काही, सब भीगते हैं घर घर, ले माह ता बमाही। ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। लहलहाहट के मानी है झूमना, हवा से हिलना, अब्र बादल को कहते हैं, स्याही के मानी तारीकी, काही हल्का सब्ज रंग, माह चांद को कहा जाता है, जबकि माही मछली को कहते हैं। रंग रंगना, रंग चढ़ाना, रंग अता करना, इलाही अल्लाह ताला को कहा गया। मफहूम के हवाले से देखा जाए तो नज़ीर कहते हैं, ज़मीन पर सब्ज़े की लहलहाहट और आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। सुर्ख और सफ़ेद घटाएं भी आसमान पर खूबसूरत नज़र आ रही हैं। पूरी दुनिया बारिश के मज़े ले रही है, हत्ता के जानदार पंछी भी इसमें भीग रहे हैं। पहले मिसरे में नज़ीर मौसम बरसात की कैफियत बयान करते हुए कहते हैं कि सब्ज़े की लहलहाहट ने हर शय को हुस्न बख्श दिया है। पूरा बाग सब्ज़े की वजह से निखरा हुआ और खूबसूरत दिखाई देता है। लोग खुशी के आलम में दूर दूर तक फैले हुए सब्ज़ फर्श को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बरसात की कसरत की वजह से बरसात की कसरत ने ज़मीन को सब्ज़े का लिबास पहना दिया है। कायनात का ये जलवाए हुस्न जश्न बहारां का मंजर पेश कर रहा है। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि कुदरत ने अपने रंग फैलाने के लिए ज़मीन पर शादाबी सब्ज़े के साथ साथ आसमान पर स्याही माल। दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि कुदरत के रंगों की वजह से ज़मीन पर सब्ज़े की शादाबी दिखाई देती है और आसमान पर स्याही माइल बादल छाए हुए दिखाई देते हैं, और बिजली चमकने की वजह से कभी कभी ये बादल सुर्ख रंग के महसूस होते हैं। गोया यूं एहसास होता है कि कौसे कज़ा के सारे रंग आसमान पर रोशन हैं। तीसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात पर कुर्बान जाइए कि दुनिया को इस कदर हसीन बनाने वाली ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात ही है, जिसकी बादशाहत सिर्फ ज़ाहरी दुनिया तक महदूद नहीं बल्कि इस तरह के कई जहानों पर मोहित है। ज़मीन की अथाह गहराइयों में भी जिसने अपनी मखलूक के रिज़्क का एहतमाम किया होता है, आज महताब को नूर अता किया है तो मछली भी पानी के मज़े ले रही है। चौथे मिसरा में शायर अल्लाह से सवालिया अंदाज में कहता है कि ए अल्लाह ताला, तेरे सिवा कौन ऐसा खालक मालक और मुख्तारे कुल है, कौन ऐसा मुसव्वरे आज़म है कि जो इस तरह के खूबसूरत नज़ारे पैदा कर सकता हो। तेरे अलावा कोई दूसरी ज़ात नहीं जो कायनात को खूबसूरत रंगों से आबाद कर सके। ए अल्लाह, ये तू ही है जो बारिश बरसाता है और सब्ज़ा उगाता है। पांचवा मिसरा जो कि टीप का मिसरा है, उसमें शायर फिर वही बात करता है कि ए मेरे दोस्तों, आओ देखो बहार के मौसम के नज़ारे नहायत बाकमाल होते हैं। चारों तरफ बरसात की बहारें दिलों को लुभा रही हैं। पांचवें बंद में नज़ीर कहते हैं, क्या क्या रखे है या रब सामान तेरी कुदरत, बदले है रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकारते हैं सुबहान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सामान से मुराद है इंतज़ाम, इंतज़ामात, असबाब। कुदरत से मुराद फितरत, अल्लाह ताला
ہر آن کے معنی ہے ہر پل، ہر لمحہ، ہر گھڑی، مست کے معنی ہے مگن۔ سبحان تیری قدرت، اللہ تعالیٰ ہی تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ مفہوم کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو حسین بنانے کے لیے کیسے کیسے سامان پیدا کر رکھے ہیں۔ لمحہ لمحہ قدرت دنیا کے رنگ تبدیل کر رہی ہے۔ ان خوبصورت نظاروں کو دیکھ کر سب اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے ہیں۔ تیتر بھی اپنی تسبیح میں سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب برسات کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ وضاحت طلب بند کے پہلے مصرع میں شاعر موسم برسات کی کیفیت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری کس کس قدرت کا تذکرہ کروں، تو نے اس کائنات کو کس خوبصورتی سے تخلیق کیا۔ یہ برسات کی رنگینی، یہ خوبصورت رت، یہ سیاہی مائل بادل جو آسمان پر شوخیاں بھرتے ناچتے پھرتے ہیں، باغوں میں مست خرام ہواؤں کے ساتھ سبزے کی لہلہاہٹ، تو نے انسان کی خوشی کے لیے کیا کیا سامان پیدا کیے ہیں۔ انسان کرشمہ قدرت کو دیکھ کر سوائے حیرت کے کچھ نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہی تمہارے فائدے کے لیے آسمان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے اگے ہوئے درختوں سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ دوسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے نظاروں نے لمحہ بلمحہ فطرت کے نظاروں کو تبدیل کر رکھا ہے۔ ایک وقت میں ایک جگہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں گلزار بن جاتا ہے۔ انسان ان منظروں میں گم کھڑا حیرت کی نظروں سے انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تیسرے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے گیت گانے میں مگن اور محو ہے اور اس کی محبت کے نشے میں مست ہے۔ دراصل شاعر نے فطرت کے حسن کو بے نقاب کر کے انسانی فطرت کے قریب تر کر دیا ہے۔ جہاں برسات کی ٹھنڈک سے پورا باغ نشو نما پا رہا ہے، وہاں پرندوں نے بھی خوشی کے گیت گانے شروع کر دیے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں خوشی اور سرمستی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ شاعر نے تیتر جیسے پرندے کی بات کی کہ وہ بھی اپنی زبان میں چہکتا ہوا اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور یہی کہتا ہے کہ سبحان تیری قدرت۔ چوتھے مصرع میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان تیتر جیسا کمزور پرندہ بھی اپنی زبان پر سبحان اللہ کا ترانہ سجائے ہوئے ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کو اپنے انداز میں پیش کرنے کی جسارت میں مصروف عمل ہے۔ پانچواں مصرع جو اس نظم کا ٹیپ کا مصرع ہے، اس میں شاعر اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے یارو، برسات کے موسم کے نظارے نہایت باکمال ہیں، چاروں طرف برسات کی بہاریں دلوں کو لبا رہے۔